بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جس سورہ مبارک کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر لڑتی ہے۔ اس سورت کے حیرت انگیز فوائد جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ نے غور سے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ پوری سورہ ملک ختم ہو گئی۔ واپسی پر صحابہ کرام نے ان تمام واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا تھا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک پڑھ ڈالی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے، جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم کو برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وہی نہ جانے گا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھائیں، اس لیے کہ یہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے، اور قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اس لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی، نیز سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ تو ناظرین، آپ خود بھی یہ سورہ ملک پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جس سورہ مبارک کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر لڑتی ہے۔ اس سورت کے حیرت انگیز فوائد جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ نے غور سے سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔
حضرت عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ پوری سورہ ملک ختم ہو گئی۔ واپسی پر صحابہ کرام نے ان تمام واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا تھا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ملک پڑھ ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے، جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم کو برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وہی نہ جانے گا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھائیں، اس لیے کہ یہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور جھگڑا کرنے والی ہے، اور قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی، اس لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی، نیز سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ تو ناظرین، آپ خود بھی یہ سورہ ملک پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔